हेलो और फिर से नार्निया की मोहम्मद में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं शहजादा कैस्पियन और आज हम उसका 11वां बाब पढ़ेंगे। शेर का दहाड़ना। कभी सुना आपने? शायद कभी चिड़ियाघर में सुना हो या जंगल में। शेर का दहाड़ना। जैसे सब जाग गए, लूसी को चौथी मर्तबा पूरी कहानी सुनानी पड़ी। उसकी तकमील पर हौसला शिकन खामोशी फैल गए। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पीटर ने बहुत गौर से देखने के बाद कहा। क्या आप कुछ देख सकती हैं, सूजन? बेवकूफ, कुछ भी नहीं, सूजन ने गुस्से से कहा। क्योंकि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। वो ख्वाब देख रही थी। सो जाओ ना, लूसी। और मुझे उम्मीद है, लूसी ने डरते डरते कहा, कि आप सब मेरे साथ आएंगे, क्योंकि मुझे जाना है, खा आप आएं या नहीं। ये कैसी बात है, लूसी? सूजन ने कहा। जाहिर है कि तुम अकेले नहीं जा सकती। उसको जाने मत देना, पीटर। वो शरारती हो गई है। मैं उसके साथ जाऊंगा, अगर उसको जाना ही है, एडमंड ने कहा। वो पहली ही दुरुस्त निकली थी। हाँ, ये तो है, पीटर ने कहा। और वो आज सुबह भी ठीक कह रही थी। हमारा नसीब बहुत खराब रहा जब हम नीचे की तरफ गए। फिर भी आधी रात के वक्त, और अजलान हमारे लिए क्यों गायब है? वो पहले ऐसे नहीं थे। ये उनका तरीका नहीं है। डीएलएफ का क्या ख्याल है? मैं मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं, बोने ने जवाब दिया। अगर आप जाएं तो जाहिर है कि मुझे साथ जाना होगा, और अगर जुदा हो गए तो मैं शहंशाह के पास ठहरूंगा। वो तो मेरा फर्ज है, और राजा कैस्पियन का हुक्म। लेकिन अगर मेरा जाती ख्याल पूछना चाहते हैं, मैं तो सादा बोना हूँ, और मेरे ख्याल में रात के वक्त रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, जबकि दिन के वक्त हम नाकाम रहे। और मुझे जादुई शेर से कोई लेना देना नहीं है, जो बोलने वाले हैं लेकिन बोलते नहीं, जो दोस्त हैं लेकिन हमारी मदद नहीं करते, और जो बहुत बड़े बड़े हैं और फिर भी नजर नहीं आते। मेरे ख्याल में ये सब कुछ ख्याली पलाव ही है। वो जमीन पर अपना पांव मार रहा है कि जल्दी करो, लूसी ने कहा। हमको अभी जाना है, कम से कम मुझे जाना है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि हमको मजबूर करो। हम चार हैं और तुम एक, और हम सब तुमसे बड़े भी हैं, सूजन ने कहा। छोड़ो, एडमंड गरजा। हमको जाना ही है। यहां कोई चैन नहीं होगा जब तक कि हम जाते नहीं। वो सच में लूसी का साथ देना चाहता था, लेकिन वो इसलिए नाराज था कि वो सोना चाहता था। इसलिए वो गुस्सा दिखा रहा था। उठो सब फिर, पीटर ने कहा, और मुश्किल से उसने अपना खोद पहना और सामान उठाया। कोई और वक्त होता तो वो यकीनन लूसी से कोई हौसला अफजा बात करता, क्योंकि लूसी थी उसकी लाडली बहन, और जैसे भी हो, उसको मालूम था कि उसका कसूर नहीं है। लेकिन वो फिर भी उससे नाराज था। सूजन सबसे बुरी थी। और क्या अगर मैं लूसी की तरह करने लगी? उसने कहा। क्या अगर मैं धमकी दूं कि मैं यहीं रहूंगी, खा तुम लोग जाओ या ठहरो? हाँ, और सच में ऐसा करने को मेरा दिल करता है। शहंशाह की बात मानिए, रानी जी, ट्रम्पकन ने कहा, और चलते हैं हम। अगर सोने नहीं देंगे तो फिर यहां बातें करने से चलना बहुत बेहतर रहेगा। और आखिर में वो चल पड़े, लूसी आगे, और अपना होंठ चुबाते हुए कि सूजन से वो बातें ना करूं जो करना चाहती हूं। लेकिन वो बातें जहन से निकली जब अपनी आंखें अजलान पर लगाईं। वो मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, करीबन 30 गज उनके आगे।
दूसरों को लूसी का पीछा करना था, क्योंकि अजलान अभी भी उनको नजर नहीं आ रहा था और कोई आवाज भी उनको नहीं आती थी। उसके बड़े बिल्ले वाले पांव से कोई आवाज नहीं आती थी। वो उनको नाचने वाले दरख्तों के दाएं तरफ से ले गए, और वो अभी भी नाच रहे थे या नहीं, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि लूसी की नजर शेर पर टिकी हुई थी और दूसरों की नजर लूसी पर, जो अब नाले के नजदीक चल रही थी। क्या बात, ट्रम्पकन ने सोचा। उम्मीद करता हूं कि ये पागलपन हमारे गिरने और गर्दन तोड़ने में तमाम ना हो जाएगा। अजलान काफी दूर नाले के किनारे पर चलता गया। फिर वो ऐसी जगह पर आए जहां किनारे किनारे छोटे दरख्त थे। यहाँ वो गायब होकर उन दरख्तों के बीच में गए। लूसी ने सांस खींची, क्योंकि ऐसा लगा कि वो नाले के किनारे से नीचे उतरा। लेकिन वो इतने गौर से उसको देख रही थी कि ऐसा ख्याल पर गौर करने के लिए वो रुकी नहीं। वो आगे बढ़ी और जैसे दरख्तों में आई तो नीचे की तरफ एक तंग और बहुत ढलान वाली पगडंडी नजर आई, जो नीचे नाले में उतरती थी, और अजलान उस पर चल रहा था। शेर मुड़कर उसको देखने लगा अपनी खुशगवार आंखों से। लूसी ने ताली बजाई और वो उसके पीछे उतरने लगी। पीछे से दूसरों की आवाज आई, लूसी, ख्याल करो, तुम बिल्कुल किनारे पर हो, गिरना मत, वापस आओ। और फिर एडमंड की आवाज आई, नहीं, वो ठीक है, यहाँ एक रास्ता है। कुछ ही आगे एडमंड लूसी के पास पहुंचा। देखो, उसने खुशी से कहा, देखो, वो साया क्या है जो हमारे आगे जा रहा है। वो उसका साया है, लूसी ने कहा। हाँ, ऐसा लगता है लूसी, एडमंड ने कहा। ये मुझे पहले क्यों नजर नहीं आया? लेकिन वो कहाँ है? वो अपने साये के पास ही हैं, जाहिर सी बात है, क्या नजर नहीं आता? कुछ लगता तो है, लेकिन रोशनी बहुत कम है। पीछे से ट्रम्पकन की आवाज आई, आगे जाइए राजा एडमंड, आगे। और फिर ज्यादा पीछे से पीटर की आवाज, आओ ना सूजन, मुझे अपना हाथ दो, छोटा बच्चा भी यहां से गुजर सकता है, अपना बुड़बुड़ाना छोड़ दो। कुछ ही देर में वो सब नीचे दरिया के किनारे थे और पानी के चलने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। एक बिल्ले की तरह अजलान एक पत्थर से दूसरे पर चलते हुए दरिया के बीच में पहुंचकर पानी पीने रुक गया। जैसे ही उसने पानी पीकर अपना सर उठाया, वो उनकी तरफ देखने लगा। अभी एडमंड को वो नजर आया। हाय अजलान, वो चिल्लाया, और वो आगे घुस गया। लेकिन शेर मुड़कर एकदम दरियाए रश की दूसरी तरफ ऊपर चढ़ने लगा। पीटर, पीटर, एडमंड चिल्लाया, क्या आपने देखा? मुझे कुछ नजर तो आया, पीटर ने कहा, लेकिन इस चांद की रोशनी में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे चलते हैं, और लूसी के लिए शाबाश, अभी मेरी थकावट भी कम हो गई है। रोके बगैर अजलान ने दाएं तरफ दरिया के साथ साथ उनकी रहनुमाई की। ये पूरा सफर बिल्कुल सपने जैसा था। पानी की तेज आवाज, गीली घास, ऊंची ढलान उनके साथ साथ, और हमेशा वो खामोश जानवर आगे चलता गया। सूजन और बोने के बजाय वो अभी सबको नजर आ रहा था। कुछ आगे वो एक और पगडंडी पर आए, जो ऊपर की तरफ जाती थी। ये खाई पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा ऊंची थी और उनको आगे पीछे चलकर चढ़ना पड़ा। खुशकिस्मती से चांद बिल्कुल ऊपर था, लिहाजा उनका रास्ता साये में नहीं था। लूसी बिल्कुल थकने वाली थी जब अजलान का दुम और पिछली टांगें चोटी पहुंचकर गायब हो गईं।
تو پورا زور لگا کر وہ بھی اوپر نکل کر اس پہاڑی پر پہنچی جہاں وہ دن بھر جانے کی کوشش کرتے تھے جب سے انہوں نے شیشہ پانی ندی کو چھوڑا تھا۔ ان کے آگے میدان تھا جس میں چھوٹی جھاڑیاں تھیں، اور اس کے آگے درخت، اور قریباً آدھا میل آگے چوٹی تھی۔ وہ اس جگہ سے واقف تھی۔ یہ سل کی میز کی پہاڑی تھی۔ سانس بھرے اور دیگر شور کے ساتھ باقی لوگ اس کے پیچھے اوپر پہنچے۔ اذلان ان کے آگے چلتا گیا اور وہ اس کے پیچھے۔ لوسی، سوزن نے سرگوشی میں کہا۔ جی، لوسی نے کہا، وہ ابھی مجھے دکھائی دے رہا ہے، مجھے معاف کیجیے۔ کوئی بات نہیں۔ نہیں، بات بہت گھٹیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کل ہی جب اس نے ہم کو آگاہ کیا کہ نیچے کے جنگل میں نہیں جانا ہے، اور رات کو بھی مجھے یقین تھا کہ وہی ہے جب تم نے ہم کو جگایا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میرے دل ہی میں مجھے معلوم تھا، یا تو میں یقین کر سکتی تھی اگر میں اپنے آپ کو اجازت دیتی، لیکن میں صرف اور صرف اس جنگل میں سے نکلنا چاہتی تھی، اور پتہ نہیں کیوں، اور اب میں اس سے کیا بات کروں گی؟ شاید زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوسی نے خیال پیش کیا۔ اب وہ کچھ درختوں کے نزدیک پہنچے اور ان کے آگے اذلان کی زیارت نظر آیا، جو کہ ان کے زمانے کے مقابلے میں اب میز کے اوپر بہت بڑا ستان بن گیا تھا۔ ہمارے لوگ اچھی چوکیداری نہیں کر رہے ہیں، ٹرمکن نے کہا۔ اتنے میں کسی کو چاہیے تھا کہ ہم کو چیلنج کرتے۔ ہش، دوسروں نے کہا، کیونکہ ابھی اذلان رک گیا تھا اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ اتنا زیادہ شاہی نظر آتا تھا کہ ان کو ایسی خوشی محسوس ہوئی جتنا خوف کے عالم میں ہو سکتی ہے، یا اتنا خوف ہو سکتا ہے جو خوشی کے عالم میں ہو۔ لڑکے آگے گئے اور لوسی نے ان کو گزرنے کا راستہ دیا۔ سوزن اور بونا پیچھے ہٹ گئے۔ اذلان جی، پیٹر راجا نے کہا، اور ساتھ میں وہ جھک گیا اور اس نے شیر کا پاؤں اٹھا کر چوما۔ مجھے نہایت خوشی ہے اور مجھے بہت افسوس ہے، جب سے ہم نے کل سفر شروع کیا میں نے غلط رہنمائی کی۔ میرے پیارے بیٹے، اذلان نے کہا۔ پھر اس نے موڑ کر ایڈمنڈ کا استقبال کیا۔ شاباش، اس نے کہا۔ پھر خوفناک خاموشی چھا گئی اور گہری آواز آئی، سوزن۔ سوزن نے کوئی جواب نہیں دیا، اور دوسروں کا خیال تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ تم نے ڈر کی آوازوں کو زیادہ سنا ہے میری بچی، اذلان نے کہا۔ آؤ اور مجھے تم پر دم کرنے دو، انہیں بھول جاؤ۔ کیا ابھی حوصلہ بڑا ہے؟ کچھ، اذلان جی، سوزن نے کہا۔ اور اب، اذلان نے پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں کہا، اور اس آواز میں دہاڑ کا کچھ انداز بھی تھا، اور ساتھ میں اس کی دم آگے پیچھے ہل گئی۔ اور اب میرا چھوٹا بونا کہاں ہے؟ وہ مشہور تلوار باز اور تیر چلانے والا جو شیر کا یقین نہیں کرتا ہے۔ یہاں آ جاؤ زمین کی پیداوار، یہیں آ جاؤ۔ اور آخری لفظ میں دہاڑ ذرا سی نہیں بلکہ پوری تھی۔ کیا اور کیسی بات! ٹرمکن خوف کے مارے بول پڑا۔ بچے جو اذلان کو اچھی طرح جانتے تھے پہچان سکتے تھے کہ اذلان بونے سے پیار کرتا تھا، لیکن ٹرمکن کے لیے حساب کچھ اور تھا، کیونکہ اس نے کبھی شیر نہیں دیکھا تھا، اور یہ کیسا شیر! پھر بھی اس نے وہی کیا جو معقول تھا۔ بھاگنے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ اذلان کی طرف آیا۔ اذلان اس پر جھپٹ گیا
کیا آپ نے کبھی بلی کو اپنے منہ میں اپنا بچہ اٹھائے ہوئے دیکھا؟ یہ ایسا ہی تھا۔ بونا گول سا بن کر اذلان کے منہ میں ایک ناخوش گیند کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ شیر نے اس کو ہلایا اور اس کے خود اوہ دیکھو ٹرمکن اذلان کے منہ میں اور اس کی خود اور سامان سے چھن چھنایا۔ پھر اچانک بونا ہوا میں پھینکا گیا۔ سچ میں وہ اتنا محفوظ تھا جتنا اگر وہ اپنے پلنگ پر لیٹا ہوتا، لیکن اس کو یہ احساس نہیں تھا، اور جیسے وہ نیچے گرنے لگا ان بڑے نرم پاؤں نے اس کو بڑے آرام سے پکڑا اور اس کو سامنے زمین پر کھڑا کر دیا، وہ بھی سیدھا۔ زمین کا پیدا ہوا، کیوں نہ ہم دوستی کریں؟ اذلان نے سوال کیا۔ ہاں 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 جی، بونا ہانپنے لگا کیونکہ وہ سانس بھر رہا تھا۔ اب اذلان نے کہا، چاند غروب ہونے والا ہے، اپنے پیچھے دیکھنا، پو پھوٹنے والا ہے، ہم کو جلدی کرنا ہے۔ تم تینوں، آدم کے دو بیٹے اور زمین کا بیٹا بھی، زیارت میں جاؤ اور وہاں جو کرنا ہے کرو۔ بونا ابھی تک بات ہی نہیں کر سکتا تھا اور لڑکوں کو جرت نہیں تھی کہ اذلان سے سوال کریں کہ آیا وہ ساتھ آئے گا یا نہیں۔ تینوں نے تلوار نکالا، سلوٹ کیا اور وہ چل پڑے۔ لوسی نے اندازہ لگایا کہ اب ان میں کچھ بھی تھکاوٹ نظر نہیں آئی تھی۔ ساتھ میں شہنشاہ پیٹر اور ایڈمنڈ راجہ دونوں اب مرد لگتے تھے نہ کہ لڑکے۔ لڑکیاں اذلان کے ساتھ کھڑی ان کو جاتے دیکھتی رہیں۔ روشنی بدل رہی تھی۔ مشرق کی طرف آراویر نانیا کی صبح کا ستارہ چمک رہا تھا، ایک چھوٹے سے چاند کی طرح۔ اذلان، جو ابھی زیادہ بڑا لگتا تھا، نے اپنا سر اٹھایا اور گردن کے بال کو ہلایا اور وہ دہاڑا۔ یہ آواز شروع میں بالکل بھاری تھی اور پھر بھڑکتی گئی اور پھر اور زیادہ بھڑکتی گئی جب تک کہ زمین اور ہوا اس سے کانپنے لگی۔ وہ اس پہاڑی سے اوپر اور اوپر پھیلتی گئی اور پورے نارنیا میں پھیل گئی۔ نیچے مراز کے ڈیرے میں جنگجو آدمی جاگ اٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے گئے۔ وہ اپنے ہتھیار پکڑنے لگے۔ اس سے بھی نیچے دریا کے تہہ میں دریائی دیوی دیوتا پانی میں سے اپنے کندھے تک پانی سے نکلے۔ اس سے بھی آگے ہر جنگل میں خرگوش اپنے اپنے سوراخ میں سے نکل آئے اور پرندے جاگ کر اپنی اپنی آواز چہچہانے لگے۔ لومڑیاں بھونکنے لگیں، درخت ہلنے لگے، گاؤں گاؤں میں مائیں اپنے بچوں کو اپنے پاس گلے لگانے لگیں، کتے روئے، مرد حضرات اپنے اپنے گھروں میں ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور دور کے شمالی سطح پر جائنٹس بھی اپنے اپنے قلعوں کے دروازوں پر آئے۔ لوسی اور سوزن نے جو دیکھا کچھ ایسا تھا۔ ان کی طرف ایک لہر سی آ رہی تھی، کچھ کالی اور زمین پر چلتی بھڑکتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، دھند کی طرح، لیکن پھر سمندر کی لہر کی طرح، اور پھر آخر میں وہ نظر آیا۔ جنگل ہل رہا تھا، لگتا تھا کہ تمام درخت اذلان کی طرف آ رہے ہیں، لیکن جیسے وہ نزدیک آئے وہ درخت کم اور انسانی شکلوں کی بھیڑ زیادہ لگتی تھی، جو کہ ہاتھ اٹھائے جھک جھک کر آ رہا ہے اور اذلان کی تعریف میں اپنے بازو ہلا رہے ہیں۔ وہ لوسی کو گھیرے میں لے رہے تھے اور اس کو انسان نما شکلیں نظر آنے لگی، ہر قسم کے درخت، بلوط اور روغن اور پھلدار والے بھی، سیب اور آم کے درخت، سب کے سب اپنے اپنے شکل کے مطابق کی آواز نکال کر
ازلان کی تمجید کرنے لگے، ازلان ازلان، اور ہر ایک کی آواز اپنے شکل کی طرح یا تو بھاری یا باریک یا تو لہر کی طرح سننے میں آئی۔ وہ بھیڑ اور وہ ناچ جو ازلان کے ارد گرد شروع ہوا، کیونکہ اب وہ ناچ رہے تھے، اتنا زیادہ اور تیز ہو گیا کہ لوسی کو چکر آنے لگا۔ اس کو پتہ نہیں چلا کہ اور لوگ جو اب اس ناچ میں حصہ لے رہے تھے کہاں سے آئے۔ ایک تو جوان لڑکا تھا جو کہ چمڑا پہنے ہوئے تھا اور جس کا چہرہ بہت حسین تھا، بلکہ لڑکے کے لیے زیادہ حسین، لیکن وہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ جنگلی لگتا تھا، جس طرح کہ ایڈمنڈ نے بعد میں کہا جب اس کو دیکھا، وہ ایسا شخص ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ معلوم ہوا کہ اس کے بہت سارے نام بھی تھے، برومیوس، باسریوس اور رام ان میں سے 3 تھے۔ اس کے ساتھ بہت ساری لڑکیاں بھی تھیں، اس کی طرح نہایت جنگلی، اور اچانک وہاں کوئی تھا جو گدھے پر سوار تھا، اور سب ہنس رہے تھے اور چلانے لگے، یوان یوان اوئی! کیا ایک ناچنے کا جشن ہے ازلان؟ اس جوان نے کہا، اور ایسا ہی لگتا تھا، لیکن ہر ایک کا خیال کچھ الگ تھا کہ ہم کیا کھیل رہے ہیں۔ شاید ایک دوسرے کو پکڑنا تھا، لیکن کون پکڑنے والا اور کون بھاگنے والا لوسی کو پتہ نہیں چلا۔ یا تو وہ اندھے کو ڈھونڈنے کی طرح کا کھیل تھا، مانو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہو، یا تو پھر وہ کسی چھپی ہوئی چیز کی تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ چیز کبھی سامنے نہیں آئی، اور یہ سب کچھ زیادہ پیچیدہ تھا، اس لیے کہ وہ موٹا اور عمر رسیدہ گدھے سوار آدمی اچانک چلانے لگا کہ کھانے پینے کا وقت ہے، کھانا تیار ہے، اور وہ اپنے گدھے سے گر گیا، اور دوسرے اس کو دوبارہ سوار کرنے لگے، جبکہ گدھے کو معلوم ہوا کہ یہ ایک سرکس ہے، اور وہ اپنے پچھلی ٹانگوں پر چلنے کی کوشش کرنے لگا، اور جہاں بھی دیکھیں وہاں بیل کے پتے، اور پھر نہ صرف پتے بلکہ بیل کی شاخیں بھی تھیں، اور وہ ہر ایک چیز پر چڑھ رہی تھیں، اور درختوں پر اور لوگوں پر بھی چڑھ رہی تھیں۔ لوسی ان شاخوں کو پیچھے دھکیل رہی تھی، اور اس کے بالوں میں بھی بیل کی شاخیں پھیل رہی تھیں۔ گدھا شاخوں میں چھپ رہا تھا، اور اس کے کانوں کے بیچ میں کچھ کالا سا تھا۔ لوسی نے غور کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ انگور ہیں۔ اس کے بعد انگور ہر طرف نظر آنے لگے۔ تازہ دم ہو جاؤ! موٹا آدمی چلانے لگا، اور سب کھانے لگے، اور آپ نے جتنے بھی اچھے انگور کھائے ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے مقابلے میں نہایت اچھے انگور تھے۔ باہر وہ بالکل سخت، لیکن اندر رس سے پھٹنے والے، اور منہ میں حد سے زیادہ تازہ، جسے دل کرے کہ کھاتے جائیں۔ یہاں اتنے زیادہ تھے کہ کوئی کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر طرف انگلیوں پر بینگنی داغ اور بھرے ہوئے منہ نظر آئے، اور ہنسی مذاق اور خوشی کی گیت، اور وہ سب کھاتے گئے جب تک کہ ایک دم سب کو معلوم نہ ہوا کہ یہ کافی ہے، اور وہ سب لیٹ گئے اور اس انداز سے چپ ہو گئے کہ اب ازلان کیا کہنے والا ہے۔ اسی وقت پو پھوٹ گیا، اور لوسی کو کچھ یاد آیا جو اس نے سرگوشی میں سوزن سے کہا۔ سوزن، مجھے یاد آیا کہ وہ کون ہے۔ کون؟ وہ جنگلی جوان بیکس ہے، اور وہ جو گدھا سوار ہے سلینوس ہیں۔ کیا یاد نہیں کہ ٹمنس صاحب نے ہم کو بتایا تھا
بہت پہلے؟ جی صحیح، لیکن لوسی، سوزن نے کہا، کیا ہم محفوظ نہیں ہوتے اگر بیکس اور اس کی جنگلی لڑکیوں سے ملاقات ہوتی اور ساتھ میں اذلان نہیں ہوتا؟ بے شک، لوسی نے کہا۔ ہو، کیسی بات! اب جنگ کی حالت پارٹی کی حالت میں تبدیل ہو گئی۔ اگلے چیپٹر میں کیا ہونے والا؟ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔